بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں افتخار علی گیلانی۔ ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں جس معروف روحانی، علمی اور سیاسی شخصیت کا تعارف کرانا ہے وہ ہیں مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور نسب کے اعتبار سے حسنی الحسینی ہیں۔ آپ 12 دسمبر سن 1914 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی ملتان کے روحانی پیشوا مخدوم سید صدر الدین گیلانی کے پوتے اور مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی کے فرزند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے مذہب سے لگاؤ اور دینی تعلیم سے خصوصی دلچسپی تھی۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دادا اور والد ماجد سے فیض حاصل کیا۔ تاریخ ملتان پر لکھی گئی کتابیں گیلانی خاندان کی خدمات کے بغیر ادھوری ہیں۔ مورخ نے جب بھی تاریخ ملتان پر قدم اٹھایا تو گیلانی خاندان کی سیاسی، روحانی اور علمی خدمات کو نمایاں کیا۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد سید ذوالفقار علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوست تھے اور تحریک پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ڈاکٹر محمد اسحاق فانی اپنی کتاب تحریک پاکستان میں ملتان کا کردار میں لکھتے ہیں کہ دیگر تعلیمی اداروں کی طرح مسلم طلباء نے بھی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کی آواز پر لبیک کہا اور سب سے پہلے ملتان میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد 1939 میں سردار محمد عظیم خان سدوزئی نے رکھی۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی اور نواب زادہ نصر اللہ خان بھی ان کے کلاس فیلو تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو انہیں ایمرجنسی کمیشن کے ذریعے سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی کر لیا گیا، مگر انہوں نے انگریزی نوکری کی بجائے مسلم لیگ کو ترجیح دی اور 23 مارچ سن 1940 کے لاہور کے تاریخی اجلاس میں طالب علم رہنما کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ محمد اسلم اپنی کتاب ملتان نامہ کے صفحہ نمبر 162 پر لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس فکر نے گھر کر لیا کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور اس مسئلہ کا واحد حل علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام میں ہے۔ صفحہ نمبر 163 پر لکھتے ہیں کہ تحریک آزادی پاکستان اور مسلم لیگ کے لیے ملتان میں میاں ممتاز دولتانہ، میاں اللہ یار دولتانہ، سید بہاؤالدین گیلانی، سید رحمت گیلانی، سید حسین گیلانی، سید علی حسین گردیزی اور دیگر کا بہت اہم کردار ہے۔ تحریک پاکستان کے لیے اپنے دادا مخدوم سید صدر الدین گیلانی کے پیغامات عوام و خاص تک لے جاتے اور مسلم لیگ کے جلسہ و جلوس میں مسلم لیگ کا بیج اور پاکستان کا نقشہ اپنے سینے پر آویزاں رکھتے تھے۔ اپریل سن 1949 کو اپنے والد کے انتقال کے بعد دربار حضرت موسیٰ پاک شہید کے 11ویں سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی کے بڑے بیٹے مخدوم سید ولایت حسین گیلانی تھے، لیکن چونکہ وہ سیاست میں تھے اس لیے انہیں سجادہ نشین نہیں بنایا گیا۔ فاروق انصاری اپنی کتاب میرے زمانے کا ملتان میں لکھتے ہیں کہ مخدوم شوکت حسین گیلانی اگرچہ مخدوم مصطفیٰ گیلانی کے بڑے بیٹے نہ تھے مگر گدی نشینی کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ وہ ایک متقی اور عبادت گزار شخص تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر عاشق محمد درانی اپنی کتاب تاریخ ملتان میں لکھتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گیلانی خاندان مسلم لیگ کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ وابستہ رہے۔ سید زین العابدین گیلانی اور سید غلام نبی گیلانی ضلعی اور سٹی مسلم لیگ کے صدر رہے۔ مارچ 1945 میں ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے عہدیداروں کے انتخاب میں سید زین العابدین صدر اور سید شوکت حسین گیلانی ڈسٹرکٹ نائب صدر منتخب ہوئے۔ ناظرین کرام، منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب آئینہ ملتان کے صفحہ نمبر 546 پر لکھا ہے کہ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی مختلف تحاریک جس میں تحریک پاکستان نمایاں ہیں میں سرگرم عمل رہے۔ مخدوم ولایت حسین گیلانی 1954 میں انتقال فرما گئے اور انجمن اسلامیہ کا ادارہ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ تو اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انجمن اسلامیہ کی صدارت مخدوم سید شوکت حسین گیلانی کے حصہ میں آئی۔ آپ نے بے شمار نئے تعلیمی ادارے قائم کیے اور ان کی مسلسل سرپرستی فرمائی۔ آپ تقریباً روزانہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں تحائف لے کر جاتے اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ مولانا نور احمد فریدی اپنی کتاب تاریخ ملتان کی جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ گیلانی مخادیم نے جب انجمن اسلامیہ کا چارج سنبھالا تو اس کے زیر انتظام صرف ایک ہائی اسکول چل رہا تھا۔ یہ انہی کا اثر و نفوذ تھا کہ 1947 میں انجمن اسلامیہ نے متروکہ غیر مسلم اسکولوں کی عمارتوں کو حاصل کر کے اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ اور حرم گیٹ قائم کیے۔ گورنمنٹ کی تحویل میں آنے سے جہاں کئی ملازمین کو
ملازمت کا تحفظ ملا، وہاں کئی بزرگ اساتذہ کرام بے روزگار بھی ہوئے۔ مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی اور مخدوم زادہ سید محمد رضا شاہ دونوں ملتان کی سیاست کے زبردست ستون تھے، انہیں بے پناہ اثر و نفوذ حاصل رہا۔ ضلع ملتان کے تمام ذمہ داران ان پر جان دیتے تھے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد چند دنوں کے اندر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسند ارشاد پر جب مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی کے جواں سال فرزند مخدوم سید شوکت حسین گیلانی اپنے آباء و اجداد کے انداز میں جلوہ گر ہوئے تو مخدوم صاحب کو بحیثیت سجادہ نشین اگرچہ زیادہ وقت مریدوں کی اصلاح و احوال میں صرف کرنا پڑتا تھا، تاہم انہیں ملک و ملت کے مفاد کی خاطر انجمن اسلامیہ کے پریزیڈنٹ کا منصب بھی قبول کرنا پڑا۔ اسی وقت انجمن مذکور نے کئی کالجوں اور ہائی اسکولوں کا انتظام سنبھال رکھا تھا جو تقریباً شہر کی نصف آبادی کی تعلیمی ضروریات کے کفیل تھے۔ ان اداروں کا کارنامہ انتہائی قابل تحسین ہے، انہوں نے طلباء و طالبات کے تعلیم کے حصول کو آسان بنا دیا، نادار طلباء کو مالی امداد دی اور ان کی فیسیں معاف کیں۔ ہم مخدوم سید شوکت حسین گیلانی اور ان کے رفقائے کار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نوع انسانی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں اتنی عظیم خدمت سر انجام دی۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی درویش صفت انسان تھے، شب و روز کا بیشتر حصہ قرآن پاک کی تلاوت اور عبادت میں گزرتا اور مریدین کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت میں مصروف رہتے۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آپ کئی بار بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج پر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ میرے والد مرحوم سید ذوالفقار علی گیلانی حج کے مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ آپ 24 جولائی سن 1982 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی دربار موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی کی وفات کے بعد ان دنوں سجادہ نشین ان کے بیٹے مخدوم سید ابو الحسن گیلانی ہیں۔ آپ کے دوسرے بیٹے مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی ملتان کے معروف سیاستدان اور کئی بار MNA بنے، آپ وفاقی وزیر بھی رہے۔ انجمن اسلامیہ کی ذمہ داری ان دنوں مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی پر ہے۔ یہاں یہ بات افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی نے اپنے آباء و اجداد کی طرح انجمن اسلامیہ کو اس طرح سے فعال نہیں رکھا جیسا کہ ان کے بزرگوں نے رکھا ہوا تھا۔ انجمن اسلامیہ کے تحت جشن میلاد النبی کے موقع پر ایک بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن جہاں تعلیمی خدمات کی بات ہے، دولت گیٹ میں شوکت حسین گیلانی اسلامیہ ہائی اسکول ہے جو مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی اور ان کے رفقائے کار کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی جیسا کہ وہ بہت اثر رسوخ والے ہیں، اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو انجمن اسلامیہ اسی طرح بحال ہو سکتی ہے جیسا ان کے والد اور ان کے دادا کے دور میں بحال تھی۔ آپ کے تیسرے بیٹے مخدوم سید تجمل حسین گیلانی اپنے والد محترم کی طرح درویش صفت انسان ہیں اور دربار حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ پر مریدین کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنے میں مصروف بعمل ہیں۔ ان کے بیٹے مخدوم سید ولایت مصطفیٰ گیلانی بھی ماشاءاللہ بہت متحرک شخصیت ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مریدین کی روحانی تربیت میں اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے چوتھے بیٹے مخدوم سید طفیل گیلانی جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہاں ان کی طبیعت ناساز ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ مخدوم سید طفیل گیلانی صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ جبکہ ان کے 5ویں بیٹے نورانی گیلانی، آپ بھی علیل ہیں، آپ کے لیے بھی خصوصی دعائیں ہیں۔ مخدوم سید طفیل مصطفیٰ گیلانی، مخدوم سید نورانی گیلانی، آپ دونوں بہت شفیق انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔